توبہ اور تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ کیا توبہ اور تبدیلی کو ناپنے کا کوئی پیمانہ موجود ہے؟ اگر میں توبہ اور تبدیلی کے سفر پر چل پڑا ہوں تو اس کا ثمر یا انعام مجھے کیا ملے گا؟ آج ہم انہی موضوعات پہ بات کریں گے۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ایک لمحہ کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ میرے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ پاک روح ہماری مدد اور رہنمائی کرے۔ آج کی انجیل کے اندر ہم واقعہ سنتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح ہیکل کے اندر جاتے ہیں اور فسح کا موقع ہے اور وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ لیکن کیوں اچھا نہیں لگتا؟ فسح کا موقع ہے اور وہاں پر بھیڑیں بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، بیل بھی ہیں، تو فسح کے لیے تو یہ چیزیں چاہیے۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح کو کیا برا لگتا ہے؟ کیا بات ہے جو خداوند یسوع مسیح کو اچھی نہیں لگی؟ ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو جو بات اچھی نہیں لگی وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو کاروبار چل رہا ہے، ہیکل کو انہوں نے کاروبار کی جگہ بنا لیا۔ سارے اسرائیل سے لوگ ہیکل میں آ رہے ہیں فسح منانے کے لیے، لیکن جو لوگ وہاں پر کاروبار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو بہت مہنگے داموں پر چیزیں فروخت کر رہے ہیں، ان کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ کیا میرا جسم بھی خدا کی ہیکل ہے؟ ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے۔ کیا میرا جسم بھی خدا کی ہیکل ہے؟ اور اگر میرا جسم خدا کی ہیکل ہے اور خداوند یسوع مسیح میرے جسم کے اندر آتا ہے تو اس کو میرے اندر کیا ملے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح میرے جسم کے اندر آتے ہیں تو انہیں یہاں پر کیا ملے گا؟ کیا دنیاوی کاروبار ملیں گے؟ کیا دنیا کی عیش و عشرت کی خواہشات ملیں گی؟ یا اس کو نیک دل بھی ملے گا یہاں پر؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح میرے اندر آئیں گے تو وہ یہاں پر کیا پائیں گے؟ ابھی عزیزوں ہم روزوں کے موسم میں سے گزر رہے ہیں۔ روزوں کا موسم توبہ اور تبدیلی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم توبہ کی طرف جائیں، اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں۔ توبہ کے لیے اور تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کریں، ہم روزہ رکھیں اور خیرات کے کام کریں، تو ہی ہمارے اندر توبہ اور تبدیلی نظر آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ اور تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ آج کی دوسری تلاوت جو مقدس پولس رسول کا پہلا خط ہے کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام، اس کے دوسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس پولس رسول ہمیں اپنی صلیب کو پیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر میں اپنی صلیب کو پیار کرنا شروع کر دیتا ہوں تو یہ ایک نشان ہے کہ میں توبہ اور تبدیلی کے سفر پر رواں دواں ہو گیا ہوں۔ مقدس پولس رسول جو ان کا خط ہے کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پہلا خط، دوسرے باب کی 17ویں آیت میں کیا لکھتے ہیں؟ کیونکہ صلیب کا پیغام تو ہلاک ہونے والوں کے نزدیک حماقت ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ لہٰذا ہم اگر اپنی صلیب کو پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا نشان ہے کہ ہم توبہ اور تبدیلی کے راستے پر چل نکلے ہیں۔ اب جب کہ ہم توبہ اور تبدیلی کے راستے پر چل نکلے ہیں
تو ہم نے اس کو کس طریقے سے ناپنا ہے، کس طریقے سے اس کو جانچنا ہے کہ میں اس سفر میں کتنا کامیاب ہو چکا ہوں، کتنا سفر میں طے کر چکا ہوں۔ تو اس کے لیے آج کی پہلی تلاوت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، آج کی تلاوتیں اگر آپ پڑھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں تو آپ کو جو آج کا پیغام ہے یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی اور زیادہ برکت کا باعث بنے گی۔ آج کی تلاوتوں کا لنک، اس کی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ وہاں سے آج کی تلاوتیں سن سکتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں آج کی پہلی تلاوت کی، جو خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب میں سے لی گئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں کیا ذکر ہے، کس بات کا ذکر ہے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں ہمیں جو خدا کے احکام ہیں جو موسیٰ کے ذریعے اس نے بنی اسرائیل کو دیے، ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جو خدا کے 10 احکام ہیں یہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اس توبہ اور تبدیلی کے سفر میں کتنا کامیاب ہوا ہوں، کس حد تک آگے بڑھا ہوں، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ خدا کے 10 احکام کو بار بار غور سے پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو جانچیں اور دیکھیں کہ کیا واقعی میں خدا کو پیار کرتا ہوں، یا میرے اندر دنیاوی کاروبار اور عیش و عشرت سمائے ہوئے ہیں۔ کیا میں خدا کو پورے دل اور پوری جان سے پیار کرتا ہوں؟ خدا کے 10 احکام میں یہی کہا ہے نا خدا نے کہ مجھے پورے دل اور پوری جان سے پیار کر۔ خدا کے جو 10 احکام ہیں ان میں سے پہلے 3 احکام یہی ہیں کہ ہم نے مکمل طور پر خدا کو پیار کرنا ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا میں اپنے پڑوسی کو پیار کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ کیا میرے دل کے اندر اپنے پڑوسی کے لیے حسد تو نہیں ہے؟ کیا میں اس کو دھوکہ دینے کی منصوبہ بندی تو نہیں کر رہا؟ کیا جو میرے پڑوسی کے پاس چیزیں ہیں کیا میں ان کا لالچ تو نہیں کر رہا؟ یہ مجھے دیکھنا ہے۔ یا میں نیک سامری کی طرح اپنے پڑوسی کو پیار کرتا ہوں؟ کیا یہ میرے اندر ہیں باتیں یا نہیں ہیں؟ اگر تو یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر مجھے سوچنا ہے کہ میں توبہ اور تبدیلی کے سفر پر نہیں ہوں۔ لیکن اگر یہ باتیں میرے اندر ہیں تو پھر میں واقعی میں ہی توبہ اور تبدیلی کے سفر پر نکل چکا ہوں۔ اور اگر میں توبہ اور تبدیلی کے راستے پر چل پڑا ہوں تو مجھے اس کا انعام کیا ملے گا؟ خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے احکام کو مانتے ہیں ان پر میں 1000 پشت تک رحم کرتا ہوں۔ خدا ہم سب کو توبہ اور تبدیلی کے سفر میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیزو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے لیے بھی یہ باعث برکت بنے۔ کمنٹ سیکشن میں جا کر آمین ضرور لکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ گاڈ بلیس یو آل۔